الرحیم سلام قبول کیجئے۔ ہفتہ وار پڑا ہے میرے ہاتھ میں، اس کے حوالے سے میرے بچوں یہ ایک گزارش کرتا چلوں۔ قانون آ چکا ہے لیکن تھوڑے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ قانون اس وقت تک عمل داری میں نہیں آتا جب تک مشترکہ وزارتی فیصلہ سامنے نہ آ جائے۔ کل بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ ابھی تک وزارتی فیصلہ سامنے نہیں آیا، اور جب تک نہ آئے یہ قانونی مسودہ ایک لفظ بھی اس کی عملداری ممکن نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کی میں تشریح بتاتا ہوں، تفصیل بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بچوں، میرے شہزادوں، میں آپ کا ہوں، آپ مجھے بڑے ہی پیارے ہیں، بہت ہی عزیز ہیں، اس لیے سارا دن اس چیزوں کی ارکریزی کرتا ہوں، تحقیقات کرتا ہوں، کبھی محققین سے ملتا ہوں، کبھی یونیورسٹی کے طلبہ سے ملتا ہوں، کبھی وکلاء سے، قانون دانوں سے ملتا ہوں، تاکہ ہر طرف سے تحقیق کے ساتھ، سند کے ساتھ آپ کو بات پہنچا سکوں۔ جب بات میرے پاس آ جاتی ہے، قانون کو میں سمجھ جاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، سارا باتیں بڑی ضروری تھیں، آج پروگرام میں نے مختصر ہی کرنا ہے، سوال بھی بہت تھوڑے ہی لے سکوں گا، لیکن جو کچھ ہے میرے پاس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بڑے سارے بچے، بڑے سارے شہزادے پوچھتے ہیں کہ کیا قانون آ گیا ہے یا قانون نے آنا ہے؟ تو پہلی بات میرے بچوں یہ ہے کہ قانون میرے ہاتھ میں ہے، آ چکا ہے، لیکن وزارتیں، 4 وزارتیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وزارت خارجہ، داخلہ، وزارت ارگاسیہ اور پبلک آرڈر منسٹری، جسے پولیس کی وزارت کہتے ہیں، جب تک قانون کی وضاحت نہیں کریں گے کہ اس میں کس طرح عملداری ہونی ہے، یہ قانون آنے کے باوجود نامکمل ہے اور انتظار کرنا ہے، آپ نے رکنا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے کل بڑی تفصیل سے بتا دیا۔ اب آج کا سوال زیادہ یہ ہے کہ کیا 7 سال والا قانون جو ہے وہ جاری ہے؟ میرے بچوں سن لیں، یہ آج کا خاص سوال ہے۔ 7 سال والا قانون جاری بھی ہے اور ابھی تک اس میں اس کا کوئی اندیشہ ظاہر نہیں کیا گیا، یعنی کہ یہ علیحدہ قانون ہے۔ یہ جو عادیہ ارگاسیہ بنتا تھا، عادیہ ارگاسیہ کے متبادل عادیہ ارگاسیہ کو روکا گیا، اور یونان کی معیشت کو کھیت کھلیان سے لے کر سیزنل ورکر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اپنے ان معاملات کو مزدور دینے کے لیے یہ نیا ایک قانون لایا جا رہا ہے۔ یہ وہی قانون ہے جو قانون وہ کہا جا رہا تھا نا، بنگلہ دیش گئے ہے بندہ 9 ماہ کام کر سکتا ہے، 3 ماہ اپنے وطن جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اب میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ 7 سال کے، اگر آپ کے پاس، یہ ٹھہر کے بات کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں، 7 سال کے ثبوتوں والا قانون جاری و ساری ہے۔ اگر آپ کے پاس 7 سال کے ثبوت ہیں تو بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ اس میں اپنے پیپرز جمع کرائیں گے، کیونکہ وہ باقاعدہ امیگریشن ہے، اور یہ بڑی رکاوٹوں والی، یعنی کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہو سکتا ہے، وہ باقاعدہ امیگریشن ہے، اور اس میں انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ اس قانونی حیثیت کے حاصل کرنے والے کو یہ جو قانون اب اپریل کے پہلے، دوسرے، تیسرے یا آخر تک ہفتے میں جس نے عملداری میں آنا ہے، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 7 سال والے قانون ہیں، ثبوت ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ آپ 7 سال والے پیپرز جمع کرائیں گے، کیونکہ وہ ایکسیرتکی لوگی جو ہے، خاص طور پر آپ سادہ الفاظ میں انہیں 7 سال کے ثبوت والا قانون کہہ لیں، اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی شرط نہیں کہ یہ بندہ کبھی نیشنلٹی نہیں لے سکتا، یہ بندہ جو ہے وہ 5 سال کے بعد یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس میں وسعت ہے۔ اور یہ جو قانون ہے بڑی غنیمت ہے یہ بھی، کیونکہ جب پولیٹیکل اسائلم ہو، یا اپنے والدین کی ریمینڈ سے بندہ نہ مل سکتا ہو، یا کچھ اس طرح کے مسائل، بڑی ساری ہرڈلز، اور اس نئے قانون میں یہ ہے کہ بندہ، آپ مزدور نیشنلٹی بھی نہیں لے سکتے، اور 5 سال کے بعد یہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہوگا، یہ آپ کا جو عادیہ ہوگا، یہ لیگل پیپرز ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ مکمل ختم ہو جائیں گے،
اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا نئی صورتحال. اس لیے 2 ٹوک الفاظ میں میں نے آپ کو وضاحت کر دی، نصیحت کر دی کہ اگر 7 سال والے ثبوت موجود ہیں تو اس صورت میں آپ 7 سالہ قانون ہی پیپر جمع کرائیں. یہ ترجیح ہے، پریفرنس ہے اس کو، اور اس کو اولیت دیں. اگر نہیں ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی مالکان کے پیچھے نہ پڑ جائیں، کیونکہ جب تک وزارتی حکم نامہ نہیں اپنی وہ کہتا ہے نا، بندہ پلاننگ کرتا ہے، ایک سکیچ بناتا ہے، ایک ڈیزائن کرتا ہے، ابھی ڈیزائن کریں. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹس مکمل کر کے رکھیں، رینیو کر کے رکھیں. کم از کم یہ ایک چیز جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر فار ایگزامپل ایک بات یہ ہے کہ سب برائے مہربانی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر نہ کہنا کہ اگر آپ نے قیام نہ کیا تو وہ تو قانون دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا. تو جب تک میرے بچوں آپ 2 4 10 ہزار جو ہے اپنے سفارت خانے کے سامنے جا کے دستک نہیں دیں گے، جو بھی موجودہ ادارہ جو اپنے آپ کو ادارے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عدالتیں کہتے ہیں، جب تک ان کو مجبور نہیں کریں گے تو آپ کا حق آپ کو ملنے والا نہیں. یہ اب اس میں مست رہیں، موج کریں، لیکن بعد میں چیخنے کا، رونے کا، واویلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اس میں اب پاراتاسی کا بتاتا چلوں کہ پاراتاسی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کل جاری ہو گیا تھا. 30/6/2022 تک پیپرز عادیہ پارامونی رہائشی اجازت نامے ان کو کارآمد کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی مدت میعاد بڑھا دی گئی ہے. اچھا، اب 2-3 یہ سوالات ہیں، یہ رہ گئے ہیں تو یہ لے لیتے ہیں. اچھا، اب ان میں سوال سمی ہے، اور سمی خوش آمدید میرے شہزادے. سمی کہتے ہیں کہ سر کیا فیکٹری مالک پیپر بنوا سکتا ہے؟ سمی میرے شہزادے، اس میں نے وضاحت کی ہے کہ جب تک کینی ایپرگیکی اپوفاسی نہیں آ جاتی، یعنی کہ مشترکہ اعلامیہ فیصلہ مشترکہ وزارتوں کا نہیں آ جاتا، اس کی ابھی تک قانون نے وضاحت نہیں کی، لیکن آپ سب کو سٹینڈ بائی رہنا چاہیے. بلال صاحب ہے، بلال کہتے ہیں بھائی میں نے ایک پاکستانی کے پاس کام کیا تھا، وہ پیسے نہیں دے رہا. اچھا بلال صاحب، پیسے کوئی بھی پاکستانی ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں، اگر کام کی اجرت آپ کو نہیں دیتا تو یونانی قانون کہتا ہے کہ ایپیتھیورسی ارگاسیا، یا اسے ایپرگیو ارگاسیا کہتے ہیں، فوری طور پر وہاں تحریری کیس دائر کریں تاکہ وہ آپ کے مالک کو بلائیں اور بلا کر پوچھیں کہ مزدور کا حق ادا کیوں نہیں کیا. یہ اب رک اس لیے جاتا ہوں کہ اس بات پر میں کہہ رہا تھا کہ شکر کرتے ہیں، لیکن تیسرے ملک میں ہیں، پردیش میں ہیں، کسی کے در پہ پڑے ہیں. یہ پردیسی جو ہوتے ہیں نا، تیسرے ملک میں کسی کے گھر پہ ہوتے ہیں، تو یہاں انصاف بھی مل جائے گا آپ کو. یہاں آپ کو ایپیتھیورسی ارگاسیا ایسے جھنجھوڑ کے پوچھے گی آپ کے مالک کو، ہاں بھائی. لیکن آپ جب قانون نہیں جانیں گے، رستہ نہیں جانیں گے، اپنا حق لینے کے لیے اس تک پہنچیں گے نہیں، تو پھر وہ یقیناً کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کو. تو یہ رستہ ہے میرے شہزادے، اس طرح جانا ہے. اچھا جی، ویسے تو حقیقتاً سفارت خانہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے مسئلے اور مسائل جو ہیں وہاں بڑی پیار سے، محبت سے سنے جائیں اور ان کے حل کا راستہ نکالا جائے. لیکن اگر آپ اپنے سفارت خانے کے اندر قدم ہی نہیں رکھ سکتے تو پھر یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے. آپ پھر یونانی جو ادارے ہیں ان کو ہی دستک کریں گے. اچھا، اس میں اب افتخار صاحب ہیں، تو افتخار کہتے ہیں کہ افتخار منشا، سر ہم آپ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جناب افتخار صاحب، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حوصلے اور ہمتیں عطا فرمائے کہ جس سے ہم پورے اخلاص سے، نیک نیتی سے، ایمانداری سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے لیے ایک دوسرے کا وہ احساس کریں جو احساس کا حکم ہے. بڑی مہربانی، یہ آپ کی دعائیں، یہ آپ کی محبتیں میرے لیے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں. میں آپ کے لیے مالک کریم سے دعا گو. احسان صاحب ہیں، احسان کہتے ہیں کہ سر جو
ایک دومی کا کام کرتے ہیں، وہ بھی اس قانون میں پیپر بنوا سکتے ہیں۔ احسان صاحب ابھی تک اس کی وضاحت نہیں ہوئی، تو بہرحال جو تیاریاں آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ اور وضاحت قانون نے، یہ جو قانون ہے نا تقریباً 10-12 پیج کا، اس میں ابھی تک تاحال وضاحت یہ کی گئی ہے کہ سیزنل ورک یعنی کہ ایپوخیاکس دولیس، موسمی کام جسے آپ کہہ لیں، ان میں یقینی صورتحال ہے، دوسرے کاموں میں کیا صورت نکلتی ہے، اور کیا آپ کے موسمی کاموں کے حوالے سے پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹورسٹ آتا ہے نا، جب ٹورسٹ سے متعلق سیاح جب آتے ہیں، اس سے متعلق ریسٹورنٹ ہو، جزائر ہوں، آئرلینڈس ہوں، مختلف کام، یہ سارے موسمی کاموں میں آتے ہیں۔ تو بہتر سے بہتر کام جو ہے اس کی تلاش کر کے اس کو چوز کریں۔ میرے بچوں دیکھیں کہ یہ کل ایک ریسٹورنٹ پہ میں گیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ 5 یورو فی گھنٹہ دوں گا اگر کام تھوڑا سا جانتا ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل ایک ریسٹورنٹ میں 3rd کلاس ترین کام جو ہے 12 گھنٹے اگر فرد کام کرتا ہے 5 یورو لیتا ہے، تو شام کو 60 یورو بنتے ہیں۔ تو کیوں 15 یا 20 یورو میں کہیں آپ پھنسے ہوئے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیکنیکل کاموں میں، بہتر کاموں میں، جس میں آپ کی بھی آنر ہو اور آپ کے ملک کو بھی زیادہ فائدہ ہو، اس میں کوشش آہستہ آہستہ کریں۔ اچھا، علی رضا ہیں، علی رضا کہتے ہیں کہ سر کیا عادیہ ارگاسیہ چل رہا ہے؟ عادیہ ارگاسیہ کے بدلے یہ قانون جو ہے وہ آ رہا ہے، جو ابھی ہفتہ 2 ہفتے یا 4 ہفتے کے اندر عملداری آ جائے گا۔ عادیہ ارگاسیہ کو اب روک دیا گیا ہے تقریباً 80%، اور جو 10% رہ گیا وہ اس کو قانون کے آنے تک روک دیا جائے گا۔ علی کاشف ہیں، علی کاشف کہتے ہیں کہ میں ایک مزدور ہوں، کیا مجھے پیپر مل جائیں گے؟ علی کاشف انشاءاللہ میرے بچے شہزادے، یہ مزدوروں کے لیے ہی ہے، لیکن مزدوروں میں پھر کیٹیگریز ہیں کہ کون سا کس جگہ پر کام کر رہا ہے، زمیندارہ، اور یہ سیزنل ورک جو ہے اس میں زیادہ قوی امکان ہے کہ مالک جو ہے وہ اپنے مزدور کے لیے پیپر کا راستہ ہموار کرنے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے میر صاحب کے نام سے ایک سوال ہے، سر میرا پاسپورٹ پاکستان سے بنا ہوا ہے، کمپیوٹرائزڈ، کیا اس پر ایمبیسی کی مور لگوانی ضروری ہے؟ اچھا، میری نظر میں میرے شہزادوں ایسا ہے کہ پاسپورٹ چونکہ بن کے ہی پاکستان سے آتا ہے، صرف اور صرف وہاں سے ہی پاسپورٹ بن کے آتے ہیں، اس لیے میری نظر میں یہ ہرگز ضروری نہیں ہے، پاسپورٹ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ باقی اچھا، راجہ مراد ہیں فراد، راجہ صاحب کہتے ہیں کہ سر اس نئے قانون میں اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے؟ اچھا، یہ مزدوروں کے حوالے سے راجہ صاحب قانون ہے، اسٹڈی کا اس میں کوئی ذکر حوالہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے، سر جی میں اس نومو کے تحت پیپرز کیسے ملیں گے؟ یہی میں نے وضاحت کی ہے میرے شہزادے کہ اس نومو کے تحت پیپر ایسے ملیں گے جس طرح یعنی کہ وزراء 4 مشترکہ وزارتیں مل کے فیصلہ کریں گی، اس کے تحت اس میں آپ کو کاغذات مل جائیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے، اگر پاسپورٹ نہیں تو کیا اس قانون کے تحت پیپر لے سکیں گے؟ اچھا، کسی بھی امیگریشن کے لیے، ہاں یہ ایک منفرد سوال ہے، یہ جو سوال ہے نا کہ پاسپورٹ نہیں تو کیا اس میں پھر کیا کریں، تو اس میں ایسا ہے کہ اس کی جگہ آپ یہ کر لیں، یعنی کہ جو کچھ ہو، جو کر سکتا ہو بندہ وہ تو کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں تو میرے بچوں فوراً اب ہی اپنا اوریجنل برتھ سرٹیفکیٹ نادرا سے نکلوا لیجئے، اس برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ فیملی سرٹیفکیٹ بھی نکلوا لیجئے۔ 2 چیزیں بتا رہا ہوں، برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ، یہ دونوں اوریجنل حالت میں جب آپ کے پاس ہوں گے تو شاید آج جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایک بچے کی انکوائری 10 ماہ سے پاکستان گئی ہوئی ہے، اور شاید اس لیے نئی انکوائری آ رہی کہ اس نے شاید رشوت نہیں دی، حرام مال نہیں دیا، یا ویسے آپ سوچیں تو صحیح، میں سوچتا ہوں، مشورہ کرتے ہیں، یہ انکوائری ہوتی کیا ہے؟ انکوائری کسے کہتے ہیں؟ انکوائری اسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک فیملی کا کارڈ
آپ کے بابا جان کا، آپ کی ماما جان کا، آپ کے بڑے بھائی جان کا، آپ کے چھوٹے بھائی جان کا، یا فیملی سرٹیفکیٹ یا ایک سادہ برتھ سرٹیفکیٹ جب آپ کے پاس ہے، یہی انکوائری ہوتی ہے، اس کو انکوائری کہتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کوئی کلرک، کوئی چپڑاسی اس کو کلک کرے گا نا، تو آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا پردادا، آپ کے سارا کنبہ قبیلہ، ان کا خاندان، ان کا سارا سامنے آ جاتا ہے ایک کلک سے، 1 منٹ کے تحت۔ تو پھر یہ کون سی انکوائری ہے جو سال 2 سال 3 سال نہیں آتی؟ اور جب تک رشوت نہ دیں اس وقت تک کہتے ہیں کہ بھائی کیمپ سے عادیہ ارگاسیہ لے کر آتے ہیں، کیا ان کو کوئی نقصان تو نہیں؟ وہ ختم نہ ہو جائے گا۔ اچھا، عادیہ ارگاسیہ کی علی میرے شہزادے گجر صاحب مدت میعاد 6 ماہ ہوتی ہے، اس وقت تک یہ کار احمد ہے، اس کے اوپر لکھا ہوگا۔ اس کے دوران یہ قانون آ گیا ہے، محفوظ رہیں، چکنے رہیں، ہوشیار رہیں، لیکن اس پر آپ کو تحفظ ہوتا ہے۔ اچھا، ذیشان ہے، ذیشان کہتے ہیں کہ سر سلونکی کیمپ میں ہیں، ہم کب آزاد ہوں گے، کب تک رہا ہو جائیں گے؟ اللہ کریم سے دعا ہے جی کہ رمضان کریم کی آمد ہے، اور یہ بہت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم میرے ان بچوں کو، جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، صرف اور صرف آپ نے وطن کے وہ سارے پھل، وہ ساری نعمتیں، وہ ساری رحمتیں، ماں باپ، بہن بھائی، بچے چھوڑ کر پردیش میں روزی رزق کے لیے آئے ہیں، یا اللہ انہیں جلد رہا فرما، اور رہا فرماتے ہی انہیں وہ لیگل پیپر بھی مل جائیں۔ مزدوروں کی میرے بچوں بڑی قلت ہے، امید ہے، آس ہے، ہندہ پیشانی رکھیں کہ آپ کو بھی آزاد کیا جائے، یہ میری دعا بھی ہے اور اس بات کا امکان بھی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہیں چیزیں۔ اب آخری سوال میں لیتا ہوں، اس کے بعد بڑی مہربانی آپ کلوز کروں گا۔ اچھا جی، اچھا یہ نام میں نہیں پڑھ پا رہا۔ 7 سال کے ثبوتوں پر گھر کا سمولیو ضروری ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ علی ہے، اور علی کہتے ہیں سر 7 سال کے ثبوتوں پر گھر کا سمولیو ضروری ہے۔ اچھا شہزادے، ایسا ہے، عابد صاحب ہیں، اچھا ایسا ہے کہ سمولیو جو ہے نا، کسی پیریفیریا میں ضروری ہے اور کسی میں پیفتینی دیلوسی بھی چل جاتی ہے۔ آپ سارے ثبوت لے کے اپنے وکیل سے ملیں گے، وہ جناب آن لائن چیک کر لے گا اور پھر آپ کو بتائے گا کہ یہاں سمولیو ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر فرد یہ اپنے آپ پر لازم کر لیں کہ سمولیو میں نام ضرور لکھوائیے۔ پیفتینی دیلوسیاں آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا سر، پاکستان سے کیسے لیگل طریقہ سے آ سکتے ہیں؟ امجد صاحب ہیں اور اس سوال پر اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان سے کیسے لیگل طریقہ سے آ سکتے ہیں، یہ بڑے سارے نوجوانوں کا خیال ہے۔ اچھا، جو یہ قانونی مسودہ ہے میرے شہزادوں، میرے بچوں، اس قانونی مسودہ میں حقیقتاً ساری بات، یہ 10-12 صفحے جو ہے نا، اس میں ساری بات یہ کی گئی ہے کہ کس طرح سے مختلف ممالک سے مزدور اس قانون کے تحت یونان آ کر کام کریں گے، کن شرائط پر، کن حالات میں، کن کنڈیشنز میں، یہ سارا قانونی مسودہ یہی بات کرتا ہے۔ جو یہاں موجود ہیں ان کے حوالے سے 4 جو مشترکہ وزارتیں ہیں وہ ابھی اس میں ڈسکس کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ وزارتیں کریں گی، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ کیمپوں سے لے کر باہر سے جو افراد موجود ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ سارے کے سارے اپنے آپ کو تیار بھی رکھیں، اور اس میں پھر ان کو امیگریشن ادارے بھی ہیں اور مظلوم کی آواز بھی سنی جاتی ہے۔ اللہ رکھا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔